الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اگر دنیا میں رہنے کا ارادہ ہو تمامی کا، اگر دنیا میں رہنے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں توپ ڈالو پھر محمد کی غلامی کا، محمد کی غلامی دین شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. میرے واجب الاحترام بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران
آیت نمبر 102 اللہ رب العالمین نے تلاوت کرنے کا موقع عطا فرمایا، اور ساتھ ہی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جو میرے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا اور اس اسلام کے لیے قربانیاں دے دے کر اس امت کو پہنچایا، وہ بھی اللہ رب العالمین کی فضل و کرم سے تلاوت کی۔ سب سے پہلے تو رب ذوالجلال سے یہ دعا ہے کہ اللہ مجھے حق اور سچ کہنے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ پھر آپ سب کو بھی اس کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی یہ آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے حق تقاتہ، جیسے کہ اس میرے رب سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم نہ مرنا اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی حالت اسلام ہی کے اندر تم پر موت آنی چاہیے۔ اب ایمان والوں سے اللہ رب العالمین اس ماہ مقدس کے اختتام پر کچھ تقاضا کرتا ہے۔ ان ایمان والوں نے جیسے میرے روایتات حضرات کے سامنے پڑھی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی ہی روایات لی ہے۔ کون سے ابو ہریرہ؟ وہ ابو ہریرہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر مجلس کے اندر اپنے آپ کو پہنچا دیتا ہے، اور بعض اوقات میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بھوک کی وجہ سے ایسے بیہوشی طاری ہو جاتی ہے، جس بیہوشی کے عالم میں وہ بے ہوش ہو کر وہاں پر پڑکتے ہیں، وہیں پر انہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ اس وقت ایسی تکلیف ان لوگوں کو ہوتی تھی جن کو مرگی کی بیماری ہوا کرتی تھی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس اس موجودہ وقت کے اندر اس بیماری کے لیے علاج یہ تھا کہ وہ اپنے پاؤں کے ساتھ اس مریض کے گردن کو مالش کر دیتے تاکہ یہ مریض ہوش میں آ جائے۔ یہ ایک ٹوٹکا ہوا کرتا تھا اس وقت، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ہوش میں آتے، آ کر پوچھتے ابو ہریرہ آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو، اور جواب دیتے کہ میرے پیارے صحابہ کرام، یہ جو علاج تم مرگی کے مریض کا مجھے کرنا چاہتے ہو، مجھے مرگی کی کوئی بیماری نہیں ہے، یہ تو بھوک کی وجہ سے مجھ پر یہ بیہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان شریف کے روزے رکھے ایمان اور ثواب کی نیت سے، لیکن میرا کون سا مومن؟ وہ مومن جب رمضان شروع ہوتا ہے تو اس وقت اس کی زبان پر صرف اور صرف دو الفاظ، تین الفاظ جاری ہوتے، بجائے اس کے کہ ہم رمضان المبارک کی عبادات شروع کریں، بجائے اس کے کہ ہم رمضان المبارک کی عبادات کو سنبھالنے کی کوشش کریں، بلکہ ہم ان فضولیات اور لغویات میں شروع ہو جاتے ہیں کہ تراویح 8 ہے یا 20 ہے،
اس فضولیات میں شروع ہو جاتے ہیں کہ تراویح میں نے پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے تو کتنی پڑھنی ہے۔ فرض نماز کے بارے میں ہم پہلے روزے سے علماء کرام سے یہ سننا شروع کر دیتے ہیں کہ فرض نماز کا اجر دوہرا ہو جاتا ہے، نوافل نماز جو ہے، سنت نماز جو ہے، اس کا فرض کے برابر کا ثواب ہمیں ملتا ہے۔ نوافل اور سنت تو دور کی بات، ہم تو فرائض کو بھی پس پشت اس ماہ مقدس میں ڈال دیتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر قرآن کریم کے ساتھ ایک خاص تعلق ہو جاتا ہے، لیکن وہ صرف ان مومنین کا ہو جاتا ہے جن مومنین کو اللہ رب العالمین چن لیتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر خود رب العالمین نے ان مومنین کے بارے میں فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، لیکن آگے پھر 3 قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا، من عبادنا، یہ 3 قسم کے لوگ ہمارے اسی بندوں میں سے موجود ہیں۔ وہ کون سے 3 قسم کے لوگ ہیں؟ من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن اللہ۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ کی یہ روایت، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کے اندر قیام کیا، ہمارا کون سا قیام؟ جو پہلی رکعت کے آخری رکوع میں دوڑتا ہوا، ٹھیک لگائے بیٹھتے ہوئے، موبائلوں میں کھیلتے ہوئے، ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہوئے، فضول قسم کے گپوں کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہوئے، لیکن جب حافظ صاحب رکوع میں جائے تو تب دوڑتے ہوئے جا کے ان میں شامل ہو جائے۔ ہمارا ایمان ہمیں اس پہ مجبور کرتا ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، ایمان اور ثواب کی نیت سے جو روزے رکھے رمضان کے، لیکن جس نے والدین، بزرگوں اور اپنے دوستوں کی مجبوری کی وجہ سے روزے رکھے ہو، ایمان اور احتساب میں اس کا کیا حصہ رہے گا؟ دوسرے نمبر پر حدیث کے اندر 3 نقطے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا من قام رمضان، سب سے پہلے من صام رمضان، جس نے ایمان میں یعنی رمضان کے روزے رکھے، من صاما، جس نے روزے رکھے ایمانا و احتسابا، ایمان اور احتساب کے ساتھ، احتساب کا معنی ثواب کی نیت سے۔ دوسرا نقطہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کے راتوں کے اندر قیام کیا، صلاۃ تسبیح کی صورت میں، صلاۃ التراویح کی صورت میں، تہجد کی صورت میں، قیام اللیل کی صورت میں، قرآن کی تلاوت کی صورت میں قیام کیا، کھڑے ہو کے سنا اور سنایا، ان ہر حالتوں کے اندر قیام کرتے ہوئے فرمایا ایمانا و احتسابا، ایمان اور ثواب کی نیت سے جس نے ایسا کیا، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ سب سے پہلے من صام رمضان ایمانا و احتسابا، اس کے برابر میں فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے ما قبل کیے ہوئے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ رب العالمین ان تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن جس نے من قام رمضان ایمانا و احتسابا، اس پر بھی عمل کیا، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کی بھی ما قبل کیے ہوئے تمام گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا ومن قام لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر کی رات میں قیام کیا۔ لیلۃ القدر کی رات کون سی رات ہے؟ زیادہ تر مشہور اور اصح روایات میں لیلۃ القدر کو تو ہم 27ویں رات سمجھتے اور دیکھتے پڑھتے آتے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی ہر تاک رات کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ جب آپ لیلۃ القدر کو تلاش کریں گے تو
کسی نہ کسی رات کے اندر آپ کو اللہ رب العالمین لیلۃ القدر جیسی رات کو بھی، یعنی آپ کی اس عمل کے اندر آپ اپنے نیک اعمال کے ذریعے لیلۃ القدر کو پالو گے۔ پھر فرمایا وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، تاجراتوں میں قیام کیا، اپنے روح کے رب کو منا لیا، رب العالمین کو راضی کر دیا، دعاؤں کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے، نمازوں کے ذریعے سے، فرمایا ایمانا و احتسابا، ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کی بھی ما قبل کیے ہوئے جتنے بھی گناہ ہیں سب کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ تین قسم کے نکتے حدیث کے اندر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، تو جواب میں فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی، جب من قام رمضان ایمانا و احتسابا فرمایا تب بھی فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا من قام لیلۃ القدر، تو تب بھی جواب میں فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ اب ہماری اپنی اپنی قسمت ہے، ہم دکانوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں جا کر اپنی اوقات کو ضائع کریں، یا اللہ کے گھروں کے اندر آ کر اپنی اوقات کو قیمتی بنا لیں۔ اسی لیے فرمایا رضینا قسمتا جبار فینا، ہم اپنی قسمت پہ راضی، تم اپنے کرتوتوں پہ راضی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرمایا ہمارا مسلمان کتنا سیاح ہے، کتنا سمجھدار ہے۔ اس لیے جس نے کلمہ پڑھ لیا، اپنے آپ کو مسلمانی کا لیبل لگا لیا، اس نے یہ سمجھ لیا کہ یہ دین میرے باپ کا ہے، یہ اس نے سمجھ لیا، یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ دین کسی کا نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کا نہیں ہے، میرے باپ کا دین ہے۔ اور پھر پوچھتے حضرت صاحب یہ منہ کے اندر اگر ملی ہے، کچھ زائدہ ہے، یہ اگر اندر جائے میرا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ اور ظالم کے بچے، جب تو اپنے ماں بہن بیٹی کو صحیح تربیت نہ کر سکا اور پھر اس کا حصہ ہڑپ کر کے تو نے کھا لیا، تو نے اپنی نظروں کا خیال نہیں کیا، اپنے اخلاق، اپنے کردار، گفتار، ان چیزوں کا خیال نہ کیا، اس وقت تو نے روزے کا نہ پوچھا۔ اور جب منہ کے اندر اتنی بات ہے، اپنے آپ سے ولی اللہ بنانے کی چکر میں تو کیا میرا روزہ بچے گا یا ٹوٹے گا؟ میں مسواک کروں میرا روزہ بچ جائے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ میں ٹیکا لگاؤں گا، انجیکشن لگاؤں گا، بیماری کی حالت میں روزہ بچ جائے گا یا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ ان سب چیزوں سے ذرا تم اپنے اخلاق میں جا کے دیکھ، اپنے نگاہوں کے بارے میں سوچ، اپنے کردار کے بارے میں، اپنے معاملات کے بارے میں بھی دیکھ لے ذرا، پھر تیرے یہ روزے اور تیری یہ نمازیں بچتی ہے یا نہیں؟ یہ تو اس کی بات کی باتیں ہیں، لیکن فرمایا یا قرآن کی جو آیت میں نے شروع میں پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے حق تقاتی، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ پہلے پارے کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹوں کے بارے میں بھی فرمایا، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، توحید کے بارے میں فرمایا کہ میرے بارے میں، میرے بعد تم رب العالمین کے بارے میں کیا عقیدہ رکھو گے؟ فرمایا الہ واحدہ۔ تو پھر انہوں نے وصیت میں یہ فرمایا کہ تم حالت اسلام پہ مرنا، یہ کبھی نہ ہو جائے کہ تم اسلام کی حالت سے ہٹ کر کسی اور موت مر جاؤ۔ ان سب چیزوں میں تو بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ جو کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھنے کے بعد سمجھ جائے کہ دین ہمارے باپ کا ہے اور ہم نے اس دین کا ٹھیکہ لے لیا۔ اب یہ نہیں ہے، دین کا مطلب ہے اپنے اخلاق کو درست کر دیجئے، اپنی معاملات کو درست کر دیجئے، وعدہ خلافی نہ ہو جائے، نظروں کی حفاظت ہو جائے، جو کمائی ہے میرے اس کے اندر حلال کی کتنی طاقت ہے،
پھر اس کے بعد عبادت کے اندر جو لذت ہوگی وہ ہم خود محسوس کریں گے، جسے حلاوت ایمان کہتے ہیں۔ اور ساتھ میں یہ چند اہم نصیحتیں بھی نوٹ کر دیں۔ سب سے پہلی چیز کہ نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ ہم نے رمضان المبارک کی پورے مہینے کے اندر ہر نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کی، تو ہم انشاءاللہ پورے سال آج اپنے رب العالمین سے یہ عہد کریں گے کہ ہم نماز پڑھیں گے، اور نماز ہم اپنے ائمہ مساجد سے سیکھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ نماز نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا نماز جو تم پڑھو اور اللہ کے ہاں قبول نہ ہو، وہ کالے کپڑے کے اندر لپیٹ کر تمہارے منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے نماز کے الفاظ بھی درست ہونے چاہیے۔ انگلش ہم کیسے درست بولتے ہیں؟ کسی افسر کے سامنے جا کر ہم کس طرح اپنے آپ کو صاف اور ستھرا کر کے اور اس کے ساتھ اس کی زبان میں کس طرح باتیں کرتے ہیں۔ لیکن بدبختی ہماری یہ ہے کہ ہم رب العالمین کے ساتھ جب باتیں کرتے تو ہم اپنی زبان اپنی بولی بولتے ہیں، جو کہ وہاں وہ الفاظ چند منٹ کی بات ہے۔ دوسرے نمبر پر قرآن سے تعلق جوڑیں گے۔ مسجد میں جب درس ہوتا ہے، اور جتنا میں نے بات وہی کی، جب کلمہ ہم نے پڑھ لیا، دین ہم اپنے باپ کو سمجھ کر کے، اگر کوئی عالم دین قرآن کریم کو کھولتا ہے تو ہم پہلے سے ایسے باتیں ہیں کہ یہ قرآن کریم ہم پر ہی نازل ہوا ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھنے کی ضرورت ہے جبکہ ہمیں ناظرہ تک بھی نہیں آتا، ہمیں فرائض تک پتہ نہیں ہوتا، لیکن ہم اپنے آپ کو کامل سمجھ کر کے پہلے سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر گناہوں سے بچنے کی طریقہ کار ہم قرآن و حدیث کے مطابق، یعنی گناہوں سے کیسے بچا جائے۔ سب سے پہلے اپنی زبان کو کنٹرول رکھیں گے، پھر اس کے بعد نگاہ کو کنٹرول رکھیں گے، اس کے بعد ہم اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں میں خیال رکھیں گے۔ چوتھے نمبر پر حقوق العباد کا خصوصی خیال رکھیں گے۔ اگر حقوق العباد کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہمارے یہ فرائض بھی سارے کے سارے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اور پانچویں نمبر پر حسب توفیق صدقہ اور خیرات کریں گے۔ رمضان کا اختتام ہو گیا، جتنے بھی یہ نظمیں نعتیں پڑھنے والے اور ہم بھی اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے دھوکے میں لاتے ہوئے یہ سنتے اور جھومتے وہ بھی سناتے کہ دل زخم زخم لوگوں رمضان جا رہا ہے، یہ ساری جھوٹی باتیں۔ اگر رمضان کے جانے پہ غم ہوتا تو رب العالمین کبھی عید جیسے دن کو نہ لاتا۔ جس نے رمضان کو پا لیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تصوموا فی هذه الايام فانها ایام اکل وشرب وبعال، تم اس دن روزہ بھی نہ رکھو، تم اس دن صرف کھاؤ پیو جمع کرو اور اپنے خاندان کے ساتھ اچھے طریقے سے اور اٹھو بیٹھو۔ لیکن عام دنوں کے اندر تو 6 نمازیں ہیں، فجر ظہر عصر مغرب، عشاء کی فجر، عشاء کی فرض اور وتر۔ لیکن عید کی دن اللہ رب العالمین نے ان 6 نمازوں کے ساتھ 7ویں نماز بھی کہ اس خوشی کے اندر آ کر تم رب العالمین کو کہیں بس کچھ ڈال کر بھول نہ جاؤ، ان کی نافرمانی کے اندر یہ وقت نہ گزارو، بلکہ اللہ رب العالمین کو لئن شکرتم لازیدنکم شکریہ بھی ادا کرو، تاکہ ان شکریہ گزاری کے اندر اللہ رب العالمین تمہارے ہاں مزید اضافہ کر دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں یہ دعا پڑھیں گے، کیونکہ آج آخری روزہ بھی ہے، جمعہ بھی ہے، جمعۃ الوداع بھی ہے، اور کل پھر اللہ رب العالمین ہمیں بار بار حالت ایمان کے اندر بار بار اس رمضان المبارک کے مہینے کو نصیب کرے، اور جب موت آئے تو حالت ایمان بھی آئے۔ دعا میں پڑھوں گا اور سب مل کر اونچی آواز سے آمین بھی کریے۔ اللہم تقبل منا صیامنا و قیامنا، اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے قیاموں کو قبول فرما۔ جس نے قیام اور روزے رکھے وہ آمین کہے، جس نے نہیں رکھے وہ مزید سو جائے۔ وَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو ہم بخش دے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُعْتَقِينَ مِنَ النَّارِ، اے اللہ ہمیں آگ کے یعنی جہنم کی آگ سے آزادی نصیب فرما۔ اللہم بلغنا رمضان مرۃ اخری، اے اللہ ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک جیسا مہینہ نصیب فرما۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت